الرحمن الرحیم۔ قابل احترام معزز خواتین و حضرات، میں شکر گزار ہوں سید مودودی میموریل کا کہ آج مجھے ان کے توسط سے سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کو، یادوں کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک موقع میسر آیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی علمی شخصیت، عہد ساز شخصیت، کہ جن کی علمی میراث، جن کی کتابیں اور جن کی فکر و نظر نے شرق و غرب اور عرب و عجم کو متاثر کیا ہے اور نسلوں کو متاثر کیا ہے، اور ان کی فکر آنے والی صدیوں تک محیط ہے، ان کے بارے میں بات جو موضوع ہے کہ محفوظ ہیں سب یادیں اور یاد ہیں سب باتیں، تو سب کا لفظ اس پہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں نہ محفوظ کی جا سکتی ہیں، کوئی ایک فرد کر سکتا ہے، اور نہ سب باتیں اس طرح سے کی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ بات کہ وقت کے اتنے محدود پیمانے میں کہ 1 گھنٹے کے اندر اس ساری بات کو کر لینا اور آپ تک پہنچا دینا، یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات کہ میں اپریل 1950 میں ایک تحریکی گھرانے کے اندر میری ولادت ہوئی ہے، اور اب یہ 75 سال کا میری زندگی کا سفر ہے، اور یہ سارا کا سارا ایک تحریکی سفر ہے، ایک تحریکی گھرانے میں اسلامی جمعیت طلباء اور پھر اس کے بعد جماعت اسلامی، اور اس سارے سفر کا اگر بیان کرنا شروع کر دوں، پھر اس کا یہ پہلو بھی ہے کہ ہماری رہائش اسی علاقے میں تھی، مولانا مودودی کا پڑوس تھا، اسی علاقے کی جماعت اسلامی کا میں ناظم تھا، اسی علاقے سے میں نے الیکشن لڑا، اور اس لحاظ سے قربتوں کے کئی اور پہلو تھے۔ اور یہاں سے جب جماعت اسلامی کا مرکز جو اسی عمارت میں موجود تھا یہ منصورہ چلا گیا، تو اس کے بعد ایک عرصہ جو 2 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ تھا، تو مجھے یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہی جو باہر برآمدہ تھا، اس میں نمازیں پڑھنے کا اور 2 سال نمازیں پڑھانے کا موقع بھی ملا ہے۔ تو میں اگر وہ بیان کرنے لگوں تو یہ ایک بہت ہی بڑی، اس لیے میں اس کو کچھ عنوانات کے تحت محدود رکھوں گا، اور اس میں جو کچھ بھی میں بیان کر سکا میں کوشش کروں گا کہ آپ تک کچھ باتیں پہنچا سکوں۔ پہلی میری ملاقات کب ہوئی ہے؟ یہ بہت ہی ابتدائی بچپن کی بات تھی۔ مولانا گلزار احمد مظاہری والد گرامی، یہ 1951 میں 50 میں پیدا ہوا، اور 1951 میں میاں والی کے امیر بن کے چلے گئے۔ یہ روایات بھی اس زمانے میں موجود تھیں کہ کسی کو جس جگہ بھی حکم دے دیا گیا کہ آپ کی ڈیوٹی وہاں لگ گئی ہے تو وہ وہاں چلے جاتے تھے۔ مولانا مظاہری صاحب کا لاہور سرگودا میں ایک چلتا ہوا کاروبار تھا، یہ درسی کتابوں کا کاروبار تھا وہاں کے اردو بازار میں، اور بڑا اچھا کاروبار تھا۔ اس زمانے کے اعتبار سے 1,500-2 ہزار روپے ماہانہ کی آمدن تھی، جو ایک بہت بڑی آمدن اس وقت شمار ہوتی تھی۔ لیکن حکم ملا کہ آپ نے میاں والی جماعت اسلامی کے امیر بن کے وہاں پہ جانا ہے، اور وہ چلے گئے۔ اب وہاں پہ جو مجھے پہلی یاد ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، وہ یہ تھی کہ ان کا میاں والی کا دورہ تھا، اور یہ پہلا دورہ تھا ان کا، ایک جلسہ رکھا گیا تھا، اور یہاں سے
مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب ماڑی انڈس جو ایک گاڑی لاہور سے میاں والی جاتی تھی اس کے ذریعے سے وہ میاں والی گئے تھے، اور ریلوے اسٹیشن پہ صبح کے وقت پہنچتی تھی وہ گاڑی، تو اس گاڑی کے ذریعے جب وہ پہنچے تو وہاں پہ جو بہت بڑا مجمع تھا جو استقبال کے لیے تھا، اور اس میں لوگ دو رویا کھڑے ہو کے استقبال کر رہے تھے، اور مجھے جو اپنے بچپن کی یاد ابھی تک ذہن کے اندر محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ اس قطار کے اندر میں بھی موجود تھا، اور جب لوگ پہلے تو یہ کہ مولانا جب اترے تو ایک نورانی چہرہ وہ سامنے آیا، اور یاد کے اندر وہ محفوظ ہے آج تک، اور صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے مولانا اس سے اترے۔ سفر ظاہر ہے کہ رات کا سفر تھا، لیکن کوئی آثار ان کے چہرے پہ نہیں تھے۔ اب جب قطار میں چلتے چلتے وہ مجھ تک پہنچے ہیں، ایک بچے تک، تو ان کو بتایا گیا کہ یہ مولانا گلزار احمد مظاہری کے بیٹے ہیں، تو مولانا نے فوری طور پہ کہا کہ یوں کہیے کہ گلے گلزار ہیں، اور یہ بات جب انہوں نے کہی تو لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی، اور ظاہر ہے کہ مجھے بات اتنا جملہ تو سمجھ نہیں آیا، لیکن لوگوں کی مسکراہٹ اور اس کے بعد مولانا کے چہرے کی مسکراہٹ آج تک میرے ذہن پہ محفوظ ہے۔ یہ پہلی ملاقات تھی۔ اب میں دوسرے موضوع پہ آتا ہوں، اور وہ ہے استقامت، جسے قرآن پاک نے کہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ جاتے ہیں، ان پہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ استقامت عنوان ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جب یہ 53 کی تحریک ختم نبوت ہے، جس کا بعد میں پتہ چلا، میں تو وہی 53 میں 3 سال کا بچہ تھا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت جب سنائی گئی، اور جیل میں سزائے موت سنانے کے لیے جب فوجی افسر آئے تو انہوں نے کہا کہ مولانا آپ سب پہلے پوچھا کہ ابوالعلا مودودی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ آپ کو قادیانی مسئلہ کتاب لکھنے کے جرم کے اندر سزائے موت سنائی جاتی ہے، اور آپ چاہیں تو آپ رحم کی اپیل کر سکتے ہیں۔ تو مولانا مودودی نے ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، اور فوری طور پہ یہ کہا کہ مجھے ظالموں سے رحم کی اپیل نہیں کرنی۔ زندگی اور موت کے فیصلے زمینوں پر نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو یہ شہادت کی موت ہے، اور اس کو میں اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کروں گا، اور اگر میری موت کا وقت نہیں آیا تو مجھے لٹکانے والے الٹے بھی لٹک جائیں، مجھے نہیں لٹکا سکتے۔ اور ماہر القادری نے یہ اشعار بھی پھر میرے ذہن میں ثبت ہو گئے۔ انہوں نے یہ کہا کہ تیری فکر رسا نے خاک کے ذروں کو چمکایا، کہ تو سچ مچ فلک سے چاند تارے توڑ کر لایا، اور یقیناً اس تیری جرت کو دنیا یاد رکھے گی، سزائے موت سن کر بھی نہ پیشانی پہ بل لایا۔ یہ تھے مولانا ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے گھر میں، اب یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں یہ اشعار چلتے تھے، اور مجھے اس وقت کے ذہن میں ہے کہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا۔ یہ عبداللہ شاکر صاحب کی نظم تھی، اور عبداللہ شاکر صاحب قصور کے شاعر تھے، پنجابی کے شاعر تھے، اور ان کے یہ اشعار بہت ہی مقبول تھے اس زمانے میں، اور اس پس منظر میں تھے کہ مولانا کو سزائے موت سنائی گئی تھی، اور ان کا یہ گناہ جو ہے، پنجابی کی یہ نظم چلتی تھی، اور ہمارے گھر میں ہماری دادی جو ہیں وہ بڑی تھڑلے کی خاتون تھیں، اور وہ یہ اکثر پڑھتی تھی کہ کی گناہ سی مودودی تے مودودی دے یاراں دا۔ تو یہ ایک ماحول تھا، جس ماحول اب اس کے بعد میں اس کا جو تھا کہ اب 58 کا مارشل لا لگ گیا،
اب یہ 58 کا مارشل لا، اس سے پہلے مولانا مودودی کی ایک تقریر تھی کہ جو مشہور ہوئی کہ انہوں نے موچی دروازہ میں 58 کے مارشل لا سے چند دن پہلے یا شاید 1-2 دن پہلے، روایت یہی ہے کہ 1 یا 2 دن پہلے انہوں نے تقریر کی تھی جس میں یہ کہا کہ ملک کے حالات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آپ کل اٹھیں اور پتہ چلے کہ ملک پر فوجی آمریت مسلط ہو گئی ہے۔ یہ ان کی بصیرت تھی، اور واقعی آگے جو ہے وہ یہی ہوا کہ ملک پر فوجی حکومت مسلط ہو گئی، اور پھر یہاں قبرستان کی خاموشی تھی، کوئی بولنے والا نہیں تھا۔ یہ صرف جماعت اسلامی تھی جس نے فوج کی مخالفت کی۔ آج بتانے وہ کہ بی ٹیم اور یہ اور وہ، اے ٹیم والے مخالفت کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی بی ٹیم ہے۔ تو جماعت اسلامی کی نے فوج کی مخالفت اس وقت کی تھی جب قبرستان کی خاموشی تھی، کوئی نہیں بول رہا تھا۔ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فوج کی مخالفت کی، ڈٹ کے مخالفت کی، فوجی آمریت کی مخالفت کی، اور اس وقت یہ تھا کہ لگ گیا یہاں پہ دفعہ 144، اور کوئی بھی اس میں وہ نہیں تھا کہ جلوس نکالے جاتے تھے۔ تو اس وقت جماعت اسلامی نے یہ کیا کہ جو 4 کے افراد، یعنی یہ روایت بھی نکالی کہ دفعہ 144 کی پابندی کی جائے۔ دفعہ 144 میں تھا کہ 4 افراد سے زیادہ آپ نہیں نکال سکتے، تو 4 افراد کی قطار ہوتی تھی، پھر 10 فٹ کا فاصلہ، پھر 4 افراد، پھر 10 فٹ کا فاصلہ، پھر 4 افراد، یہ سرگودا کے اندر، اور پھر پورے ملک میں تھا یہ جلوس، میں نے خود دیکھے، اور یہ لمبے جلوس تھے۔ اب پولیس والے اس کو کیا، دفعہ 144 کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں تھی۔ یہ جلوس جو ہیں وہ لمبے جلوس ہوتے تھے، اور یہ چل رہے ہیں، اور رپورٹر بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور یہ جلوس جو ہیں وہ نہ مارشل لا کے ضابطے کی مخالفت ہے، نہ دفعہ 144 کی مخالفت ہے، اور اس کے بعد 4 کا جلوس جو ہے وہ نکل رہا ہے۔ یہ اس طرح سے جماعت اسلام، یہ پہلے وہ 53 میں مجھے یاد آ گیا کہ 53 میں مولانا گلزار احمد مظاہری کو بھی یعنی گرفتار کیا گیا، جیسے مولانا کو جیل میں۔ تو جو جماعت اسلامی کے وہ رہنما کہ جو ختم نبوت کی تحریک میں جلسے کرتے تھے، تو شاہی قلعے کے اندر ان کو رکھا گیا، اور شاہی قلعے میں جو سخت ترین تھا، یعنی 15 دن وہ شاہی قلعے میں رہے، اور ہماری اماں جان کہتی تھی کہ میں شروع میں سمجھتی تھی کہ یہ شاہی قید ہے، یعنی شاہی قلعے کی، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو بڑی سخت قید ہے۔ تو یہ اس طرح سے، اب یہ جو مارشل لا کا دور تھا، اس دور میں پھر ایک سلسلہ شروع کیا گیا اسرانوں کا، یعنی اور کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر اسرانوں کا انجمن شہریان لاہور یہ بھی اس زمانے میں بنائی گئی، کہ جس میں رانا لداد صاحب اور رانا نظر الرحمان صاحب، رانا لداد صاحب صدر تھے، رانا نظر الرحمان صاحب سیکٹری تھے، اور اس طرح سے تھا کہ اسرانے کیے جاتے تھے، مختلف تھے۔ اب مولانا مودودی کا جو ضبط تھا، یعنی کنٹرول تھا اپنے اوپر، وہ بھی میں نے وہاں پہ دیکھا کہ اسرانوں میں مولانا صرف چائے کا 1 کپ شام کی چائے میں پیتے تھے، لیکن اسرانوں میں ساتھ بڑا کچھ لوازمات ہوتا تھا۔ تو مولانا کو میں نے دیکھا کہ وہ چائے کے ساتھ لوگ آگے کرتے تھے تو وہ ایک بسکٹ اٹھا لیتے تھے اور اس بسکٹ سے کھیلتے رہتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد وہ بسکٹ وہیں پہ جا کے اسی پلیٹ میں واپس رکھ دیتے تھے۔ کبھی انہوں نے چائے کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں رکھی۔ اپنے اوپر جو کنٹرول ہے، یہ مولانا مودودی کو میں نے دیکھا کہ اپنی معمولات پر ان کو ایک پورا کنٹرول تھا۔ اب اس کے بعد 63 کا جو اجتماع تھا، یہ بھی وہی فوجی آمریت کی مخالفت میں۔ 1963 میں جماعت اسلامی کو یہ اجتماع عام رکھا گیا بڑی مدت کے بعد، یہ بھاٹی گیٹ کے بعد موچی دروازہ نہیں ملا، اسی طرح جتنی جگہ تھی وہ نہیں ملی،
پارٹی گیٹ کے بعد اور یہ ٹکسالی کے سامنے انتہائی گندا پلاٹ ہے جس میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں جلسہ کیا جائے. وہ جگہ دے دی گئی کہ یہ جہاں پہ آپ جلسہ کریں. انہیں گمان تھا کہ یہاں تو جلسہ گندا نالا ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہاں پہ کوئی ڈھیر گندگی کے لگے ہوئے ہیں، یہ کیسے کر لیں گے. اور ساتھ لاؤڈ سپیکر پہ بھی پابندی تھی کہ لاؤڈ سپیکر بھی آپ کو نہیں استعمال کرنے دیا جائے. لیکن جماعت اسلامی والے نے ناممکنات کو ممکن کر کے دکھا دیا. کراچی سے چودھری غلام محمد صاحب ان کو بلایا گیا، انہوں نے ناظم اجتماع وہ تھے. لاہور کی ٹیم ملک اسلم صاحب اور عبدالحمید کھوکھر صاحب، چودھری غلام جیلانی صاحب، یہ ساری لاہور کی ٹیم، عبدالوحید خان صاحب، یہ موجود تھی. اور اس کے بعد اس طرح سے یہ کیا گیا کہ یہ ساری ٹیم نے مسلسل لگ کے اس گراؤنڈ کو اس قابل کر دیا کہ وہاں اجتماع ہوا. اور پھر یہ اجتماع جو ہے گراؤنڈ پلین کر دی گئی اور اس اجتماع میں لاؤڈ سپیکر کا میں 8ویں جماعت میں تھا اور سرگودا سے اپنی والدہ کے ساتھ آیا. والد صاحب یہی تھے اور وہ اجتماع میں نے خود دیکھا ہے. اس اجتماع کا سارا منظر میرے نے اپنے آپ دیکھا. اب یہاں مولانا کی استقامت کا پھر وہی مظاہرہ. وہ جو سٹیج تھا، میں اس سٹیج پہ تھا، بچہ ہی تھا لیکن سٹیج پہ تھا. اور سٹیج پہ چونکہ ہمارا ٹیپ ریکارڈر لگا ہوا تھا تو اس ٹیپ ریکارڈر کی وجہ سے میں سٹیج پہ تھا. اور یہاں پہ یہ تھا کہ وہاں اس میں جب یہ 25 اکتوبر تھا اور 9 بجے جلسہ شروع ہوا. مولانا اجتماع عام کی پہلی نشست تھی، افتتاحی نشست تھی. مولانا تشریف لائے اور وہی مولانا کی جو خوبصورت ان کی ایک باوقار تصویر ہے وہ سامنے تھی کہ وہ مولانا تشریف لائے اور تلاوت کے بعد ان کی تقریر شروع ہوئی. اور بہت خاموشی، مولانا کی تقریر میں خاموشی طاری ہوتی تھی. اور جب اجتماع شروع ہوا تو مولانا نے جو اپنی افتتاحی تقریر میں کہا کہ ہم 1957 کے بعد ایک دفعہ پھر اکٹھے ہوئے ہیں اور اسی شہر لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں جہاں 26 اکتوبر 1941 میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی. یہ ان کی تقریر کے ابتدائی جملے تھے جو میں سٹیج پہ ہی تھا. اور سنے جیسے ہی یہ جملے کہے تو سٹیج کے دائیں طرف سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے، دھوتیاں پہنی ہوئی تھی، پہلوان ٹائپ تھے. یہ میں اپنا منظر بیان کر رہا ہوں جو میں. اور ان میں سے کچھ نے بآواز بلند پہلے صدر ایوب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور پھر اونچی آواز اوئے تسی غدار ہو، یہ بات انہوں نے کہی. اور پھر اس کے بعد انہوں کا خیال تھا کہ لوگ فوراً کھڑے ہوں گے لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا. پھر دوبارہ انہوں نے اوئے تسی غدار ہو، اور اس کے بعد انہوں نے فائرنگ بھی کی. یہ فائرنگ شروع میں ہوائی فائرنگ تھی، پھر سٹیج کی طرف فائر کیا. اس وقت چودھری غلام جیلانی صاحب نے کہا کہ مولانا آپ بیٹھ جائیں، آپ نشانہ ہیں. اور مولانا مودودی نے یہ تاریخی جملہ کہا کہ اگر آج میں بیٹھ گیا تو پھر کھڑا کون رہے گا. اور یہ بھی وہی استقامت کی بات تھی. اور پھر مولانا جلسہ رہا اسی طرح. اس طرف کی کناتیں انہوں نے توڑ دی اور کناتوں سے وہ باہر نکل گئے. اب جیسے ہی یہ بات کہی ہوئی تو جو ایک بچگانہ تجسس ہوتا ہے، میں اور سرگودا کے ایک ہے ارشاد اصلاحی، ہم دونوں پھر وہاں سے نکلے اور تیزی سے اس طرف چلے گئے جس طرف وہ گنڈے تھے. باہر ہم نکلے تو دوسری طرف سٹال تھے جس طرف وہ نکلے ہیں. تو سٹالوں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ گنڈے جو ہیں وہ سٹالوں کو الٹا رہے ہیں. عبدالوحید خان صاحب شاید یہ ادارہ اسلامک پبلیکیشن کا سٹال تھا، جب وہ الٹانے لگے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے اوپر ایسے لیٹ گئے کہ وہ نہ الٹا سکیں. وہ انہوں نے کچھ تھوڑا سا انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گیا. اس سے آگے وہ ہوئے تو آگے جو ہیں وہ انہوں نے اس طرح سے ایک بنگالی کوئی جماعت کے ساتھی تھے، ان کے پاس ایک بریف کیس تھا تو انہوں نے تیزی سے بریف کیس اپنا پھینکا
اور پتھر اٹھائے اور ہمیں کہا بیٹا پتھر اٹھاؤ پتھر اٹھاؤ، اور پتھر اٹھا کے انہوں نے پھینکنے شروع کیے، لیکن ان غنڈوں نے ہماری طرف توجہ نہیں کی۔ اس کے بعد وہ آگے چلے گئے اور خواتین کا جو تھا کیمپ ہے اس طرف انہوں نے اسٹالوں سے بوتلیں اٹھا کے ادھر پھینکنی شروع کی۔ اب جب وہاں پھینکی تو چونکہ ہماری والدہ بھی ادھر تھی تو مجھے یہ تشویش ہوئی کہ ادھر وہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے اس پہ ان کی طرف سے جو ہو رہا تھا، اب یہ سارے کا سارا جو سلسلہ تھا اس معاملے میں پھر ہم یہ اس طرف چلے گئے۔ اتنے میں پھر یہ گنڈے اس طرف چلے گئے۔ ادھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو یہ یوسف خان صاحب کو میں نے پہلی دفعہ دیکھا، وہاں پہ ایک گولی لگ چکی تھی اللہ بخش شہید کو۔ جب ہم ادھر مڑے ہیں تو اللہ بخش شہید جو ہے وہ اس وقت تک ان کو گولی لگی ہوئی تھی، ان کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن یوسف خان صاحب کو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اس قاتل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا اور سخت شکنجے کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور وہ تڑپ رہا تھا، لیکن خان صاحب اس کو بالکل چھوڑتے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اسی طرح اٹھا کے اس کو لے جا رہے تھے۔ یہ اس 63 کے جلسے کے مناظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ پھر وفود لاہور میں بھیجے گئے، ان وفود کو بہت زیادہ پذیرائی ملی، اور یہ تھا کہ لوگوں نے، ٹانگے والوں نے پیسے نہیں لیے، رکشے والوں نے پیسے نہیں لیے، جماعت کی دعوت بہت زیادہ پھیلی، اور ایک دن کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں نے فارم پر کیے، اور اس وقت متفق بنایا جاتا تھا، متفق بنے ہیں۔ تو وہ جو کام جس سے روکا گیا تھا وہ 63 کے اجتماع کے اندر بہت زیادہ وہ ہوئے، اور یہ جو 63 کا شام کا وقت ہوا تو کیمپوں کے اندر ماہر القادری صاحب جو شاعر تھے، انہوں نے دن کے اس واقعے پہ فوری طور پر ایک نظم لکھی تھی، وہ کیمپوں کے اندر جا کے سناتے تھے، اور ایک ان کا ترنم خاص تھا کہ حق سے جو وعدہ کیا تھا وہ وفا ہوتا رہا، گولیاں چلتی رہیں اور فرض ادا ہوتا رہا، اس طرف ایک شخص خاک و خون میں تڑپا کیا، کون قاتل ہے ادھر یہ مشورہ ہوتا رہا، اور حشر کے دن خود گواہی دے گی چشم آفتاب، حق پرستوں پہ جو ظلم ناروا ہوتا رہا۔ یہ 63 کا اجتماع تھا۔ اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں۔ 1964 میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگا، یہ ایوبی آمریت کا مقابلہ ہے، یعنی ہر ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ 1964 میں جماعت اسلامی پہ پابندی لگ گئی، اور 6 جنوری کو، اور بلا جواز پابندی تھی۔ اس پابندی میں جماعت اسلامی کی ساری شورا کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس شورا میں پھر میں سرگودا سے جماعت اسلامی کے 4 افراد، جن میں مولانا گلزار احمد مظاہری اور سید اسد گیلانی، حکیم عبد الرحمن ہاشمی اور حکیم مشتاق احمد اصلاحی، اور ان کو فیصل آباد جیل میں جو اس وقت لائل پور جیل تھی، اور میاں جہاں سے باقی بھی ساری شورا کے افراد۔ پھر کچھ دنوں کے بعد لاہور میں سب کو جمع کیا گیا، اور یہاں سینٹرل جیل میں لاہور میں جمع ہوئے، جس میں تمام شورا کے لوگ، اس لیے کہ کہا گیا کہ اب آپ اسی ٹربیونل کے سامنے پیش ہوں گے کہ جنہوں نے آپ کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیے ہیں، یعنی جس میں ہوم سیکرٹری بھی اور وہ سارے، اس کے سامنے آپ پیش ہوں گے، اور آپ اپنی کوئی دینا چاہیں، اپیل کرنا چاہیں۔ چنانچہ اس ٹربیونل کو لاہور ہائی کورٹ میں ٹربیونل کے سامنے اس میں وہ تھے۔ اس میں 28 جنوری کو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے، اور 17 صفحات پر مشتمل انہوں نے وہ دیا، اپنا بیان جو ہے وہ دیا، اور بہت ہی قیمتی بیان تھا کہ جس میں بڑے دلائل دیے گئے۔ میاں طفیل محمد صاحب بھی اس دوران پیش ہوئے۔ ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جج جس کے سامنے پیش ہو رہے تھے، اس جب وہ ساتھ ساتھ اپنی فائلیں بھی پڑھ رہا تھا
تو میاں صاحب نے کہا پہلے آپ فائلیں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے، ہم فائل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بات بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے کہا اچھا بتائیں میں ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ تو اس نے کہا کہ اچھا کچھ بات کہہ دی کہ یہ آپ کہہ رہے تھے۔ میاں صاحب نے کہا یہ بات تو میں 15 منٹ پہلے کہہ رہا تھا۔ تو اس طرح سے میاں صاحب نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ اسی طرح سے پروفیسر خورشید احمد صاحب نے وہاں پہ 6 گھنٹے انگریزی کے اندر پوری بحث کی، اور پروفیسر غفور احمد صاحب سب نے، ہمارے والد صاحب نے 4 گھنٹہ وہاں پہ دلائل دیے، اور سب نے بڑے اچھے طرح۔ جیل کے اندر بڑی بہترین، یہ جہاں کیمپ جیل میں رہے وہاں پہ ان کے کھیل کے مقابلے بھی ہوتے تھے، آپس کے اندر شعر و شاعری کے بھی ہوتے تھے، بڑے دلچسپ لطائف بھی ہوتے تھے۔ مثلاً محمد افضل بدر صاحب جو ہیں، مولانا افضل بدر صاحب، وہ کہتے تھے کہ جی میں تو چائے کے اندر باشق بلبل دودھ ڈالتا ہوں۔ تو ایک دفعہ دیکھ لیا انہیں ڈالتے کہ آدھا کپ جو ہے وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ مولانا نے کہا یہ مظفر گڑھ کی بلبل کا جو اشک ہے یہ اتنا بڑا ہوتا ہے، بقدر اشک بلبل آپ دودھ ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جیل میں جو دوڑ کے مقابلے ہوئے تو بتایا گیا جی پروفیسر خورشید صاحب نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ تو مولانا کا اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارے جماعت میں ایسے ایسے بھگوڑے موجود ہیں۔ تو وہ بھگوڑے کا لفظ بھاگنے کے معنی میں انہوں نے۔ تو اس طرح سے یہ اس موقع پہ پھر میں ابھی بچپن ہی نہیں تھا، میں اور میرے چھوٹے بھائی سعید ہم وہاں سے سرگودا سے ملنے تو والد صاحب کو آئے تھے، لیکن 2 مارچ کو، اور یہاں ساری جتنی بھی شورا کے لوگ تھے سارا دن ہم رہے، اور جیل ہائی کورٹ کے احاطے میں شورا کے تمام افراد سے ملاقات ہوئی۔ اب اس کے بعد 26 ستمبر 1964 کو سپریم کورٹ نے پھر جماعت کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا، اور جس جج نے فیصلہ کیا وہ مسلمان جج نہیں تھا، جسٹس AR کارنیلیس نے یہ فیصلہ دیا اور اس نے جماعت کو بحال کر دیا۔ پھر یہ اہم ترین آمریت کے خلاف جو فیصلہ تھا جماعت میں، وہ محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن تھا، جب ایوب خان کے مقابلے میں فاطمہ جناح کینڈیڈیٹ تھی۔ اب یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ ایک خاتون کی حمایت کی جائے یا ایوب خان کی حمایت کی جائے۔ اب ایوب خان کی حمایت کی جائے تو فوجی آمریت کی حمایت ہے، ادھر جماعت اسلامی بحال ہوئی ہے تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اسی وجہ سے جماعت اسلامی کو بحال بھی کیا گیا کہ انہوں نے فوج کی حمایت کی ہے۔ تو بہرحال جماعت نے فوجی آمریت کے بجائے فاطمہ جناح کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی، علماء نے خاص طور پہ، اور لیکن جماعت نے یہ فیصلہ یعنی ہمیشہ ہر دور کی طرح فوجی آمریت کی مخالفت کی۔ ایوب خان کے ساتھ جو مولانا کی ملاقات ہوئی ہے گورنر ہاؤس میں، تو ایوب خان نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کا کیا علماء کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو مولانا نے کہا کہ آپ کو یہ بات نہیں سمجھ آتی اور پوری قوم کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ فوج کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو یہ ایک، اور یہ ڈٹ کے مخالفت کی اور فاطمہ جناح کا پورے طور پہ ساتھ دیا۔ اس موقع پہ جو جماعت کی نمائندگی کی ہے اس میں مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب کا نام دیا گیا جماعت کی طرف سے۔ فاطمہ جناح کے الیکشن میں متحدہ اپوزیشن کی میں جو تھا کہ اس میں جو بڑے بڑے جلسے ہوئے فاطمہ جناح کی حمایت میں، اور اس میں متحدہ اپوزیشن کے جلسوں میں مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب کر رہے تھے۔ تو خاص بات یہ تھی کہ بڑے بڑے مقررین کے مقابلے میں مولانا مظاہری صاحب کی تقریر بہت زیادہ پسند کی جاتی تھی، اور وہ 2 شعر، فاطمہ جناح کا نشان تھا چراغ، اور جو ایوب خان کا نشان تھا پھول۔ تو وہ مولانا مظاہری صاحب اپنی خاص لے میں پڑھتے تھے کہ ایک شمع جلی جلنے کے لیے، ایک پھول کھلا مرجھانے کو۔ اب یہ بات تھی تو وہ یہ جلسے میں صرف یہی شعر جو ہے وہ بہت بڑا لوگوں کو مقبول ہوتا تھا اور کئی مرتبہ سنا جاتا تھا۔
تو مولانا خود تقریر کرنے کے لیے سرگودا ہے، جو میرے ذہن میں ان کا جلسہ ہے وہ 20 نومبر کو تھا، اور مولانا کے تقریر کا اہم پہلو یہ تھا کہ جیسے ہی ان کی تقریر شروع ہوتی تھی پن ڈراپ سائلنس، ایک دم خاموشی طاری ہو جاتی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہاں کوئی بندہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ مولانا نے یہ بات کہی کہ ایک طرف ایک عورت ہے جس میں عورت ہونے کے علاوہ کوئی خامی نہیں ہے، اور ایک طرف ایک مرد ہے جس میں مرد ہونے کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے، یعنی ایوب خان کی اور بڑی تھی۔ اسی طرح یہ آمریت کے مقابلے میں ضیاء الحق کے دور میں مولانا نے جو تھا جمعیت کی طرف سے، تو اسلامی جمعیت طلبہ نے تو یہ کہا تھا کہ کابینہ میں شامل نہ ہوا جائے، اور جماعت کا فیصلہ تھا کہ کابینہ میں شامل ہوا جائے۔ تو مولانا نے بہرحال جمعیت والوں کو یہ سمجھایا تھا کہ جو بھی جماعت کی طرف سے جو فیصلہ ہو آپ کریں، لیکن مولانا خود اتنے زیادہ خوش نہیں تھے اس پہ۔ اس دور کی بھی ایک بات ہے، چونکہ آپ نے کہا مولانا مظاہری صاحب کی بھی، تو یہ جو تھے ضیاء الحق صاحب بار بار کہتے تھے کہ جی کہاں ہیں قرآن میں سیاسی جماعتیں، مجھے دکھائیں، مولوی دکھائیں، قرآن میں کہاں ہیں سیاسی جماعتیں۔ تو ہمارے والد صاحب نے ضیاء الحق صاحب سے کہا کہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہاں ہے قرآن میں سیاسی جماعتیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ قرآن پاک کھول لیں، قرآن پاک کے جس صفحے پہ مارشل لا لکھا ہے اس سے اگلے صفحے کے اوپر سیاسی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں لکھی ہیں، مارشل لا لکھا ہے، اس سے اگلے صفحے پہ آپ کو سیاسی جماعتیں بھی لکھی ہوئی نظر آئیں۔ تو مارشل لا آپ کو قرآن پاک میں نظر آ جاتا ہے تو آپ کو سیاسی جماعتیں نظر آنے۔ تو یہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا ٹاپک ہے، وہ ہے نظریاتی کشمکش، جو جماعت اسلامی کا اصل پہلو تھا جس سے آج ہم کم ہیں اس طرف، وہ تھا نظریاتی کشمکش۔ یہ جو نظریے کی کشمکش ہے یہ تھی 1968 کے اندر شروع ہوئی۔ سوشلزم کا ایک بہت بڑا طوفان اٹھا، ویسے تو اس سے پہلے بھی تھا، لیکن جب یہ اٹھا تو جماعت نے بہت زیادہ اس کی مخالفت کی، اور مولانا مودودی جب بیرون ملک سے آئے ہیں تو 29 دسمبر 1968 کو انہوں نے ایئرپورٹس پہ بھی یہ بات کہی، اور پھر جب یہ 5 ذیلدار پارک میں ایک بہت بڑا جلوس تھا جو ایک طویل فاصلہ طے کر کے جب یہاں پہ پہنچا ہے، تو مولانا نے یہ بات کہی کہ یہ ملک محمد عربی کے غلاموں کا ملک ہے، کسی کارل مارکس اور لینن کا ملک نہیں ہے، اور اس ملک کو جب تک ہم زندہ ہیں اور ہمارے سر ہماری گردنوں پہ قائم ہے، کسی کو بھی یہ جرأت نہیں ہو سکتی کہ اس ملک کو اس کی نظریے سے ہٹا سکے اور اسلام کی منزل سے دور کر سکے۔ یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کہی گئی تھی کہ پورے ملک کے اندر نظریے کے ساتھ محبت کرنے والے اور اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے صرف جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ ہی نہیں، بلکہ ہر سطح کا کارکن جو ہے یا ہر سطح کا شہری، ایک دم اس کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا، اور اس طرح سے پھر ایک یوم شوکت اسلام منایا گیا مئی کے اندر۔ پھر DYF بنائی گئی، خلیق بٹ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ماموں تھے نعمان بٹ صاحب، طارق اشرفی صاحب، خلیق اشرفی صاحب، اور یہ ایک بہت بڑی قوت تھی ڈیموکریٹک یوتھ فورس ہے۔ پھر دارالفکر ایک تیار کیا گیا نعیم صدیقی صاحب کے، اور اس نے ایک ایسی کتابیں چھوٹے چھوٹے پمفلٹ شائع کیے، اور اسی طرح سے آغا شورش کاشمیری نے بھی اسی دور کے اندر کہا کہ اے میرے ملک کی اسلامی جماعت کے امیر، کیا لکھوں کون سی خوبی تیری تصویر میں ہے، اور میں نے تفہیم کے اوراق پہ محسوس کیا ایک سیلاب معانی تیری تفسیر میں ہے۔ اور پھر اسی دور کے اندر مولانا نے یوم اقبال تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی کہ یہ جو تھا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، یہ جو اشتراکی گوریلے
اس کو بیان کرتے ہیں تو اوپر عنوان نہیں پڑھتے کہ عنوان ہے کہ خدا کا اپنے فرشتوں سے خطاب. یہ نہیں ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ اشتراکی گوریلو اٹھو اور دنیا کے اندر آگ لگا دو، بلکہ یہ خدا کا اپنے فرشتوں سے خطاب ہے. تو بہرحال یہ نظریاتی کشمکش کا بھی ایک بڑا دور تھا، اور اس میں جتنا جماعت نے نظریاتی دور کے اندر کام کیا ہے اور نظریے کے ساتھ، تو اس دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ یہ تھا کہ میں نے سرگودا میں، اس وقت میں اسلامی جمعیت طلبہ سرگودا کا ناظم تھا، وہاں سے ایک بیان میں نے جاری کیا اور پریس ریلیز ہی ہوتی تھی، اور وہ کوہستان اخبار میں بڑی پچھلے صفحے پہ بڑی شہ سرخی کے ساتھ شائع ہو گیا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلام سوشلسٹوں کی لاشوں پہ قائم ہوگا. اب یہ بیان بڑا سخت تھا بیان، یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم قربانیاں دیں گے اور اسلام قائم ہوگا، بلکہ اس ملک کے اندر اسلام سوشلسٹوں کی لاشوں پہ قائم ہوگا. تو مولانا نے، مجھے تو بڑی خوشی ہوئی کہ میرا بیان پچھلے صفحے پہ بینر لیڈ کے ساتھ شائع ہوا ہے، لیکن مجھے یہاں سے صفدر چودھری صاحب کا فون آیا کہ یہ بیان آپ نے ہی دیا ہے. میں نے کہا ہاں میں نے ہی دیا ہے. میں نے تو بڑا ولولے کے ساتھ کہا. انہوں نے کہا، پہلے تو تھوڑا سا تعریف کی کہ اچھا بڑا بیان آپ کا آیا ہے. پھر انہوں نے سمجھایا کہ مولانا نے کہا ہے کہ ایسے بیانات نہیں دیتے، اور جو مولانا کی حکمت تھی کہ وہ ان چیزوں پہ بھی نظر رکھتے تھے. اور انہوں نے پھر مجھے یعنی صفدر چودھری صاحب کے ذریعے سے یہ سمجھایا کہ اس طرح کے بیانات نہیں دیتے، اور اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یہ بیانات کیا ہیں، کہ سوشلسٹوں کی لاشوں پہ ہم نے اسلام قائم کرنا ہے. تو یہ بھی بات مولانا. پھر 1970 کے انتخاب میں جو اس کے بعد آیا تو جماعت نے بہترین منشور دیا اور اس میں دورے ملک کے اندر کیے. پھر یہاں پہ مہم دیہاتوں تک چلی اور جماعت نے الحمدللہ بڑے اچھے ووٹ لیے. میں تھوڑا سا یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ 19 لاکھ پورے ملک میں 19 لاکھ اور یہ 90,000 ووٹ جماعت اسلامی نے اس وقت لیے تھے. 70 اگرچہ ہم مایوس ہوئے، ہم نے کہا ہم نے اتنی مہم چلائی ہے، اتنے ووٹ نہیں ملے، لیکن 19,90,000 ووٹ پورے ملک میں جماعت اسلامی نے 70 کے الیکشن میں لیا تھا. اور ہمیں 4 سیٹیں ملی. 4 سیٹوں میں پروفیسر غفور احمد صاحب کی تھی، ڈاکٹر نذیر شہید کی تھی، محمود اعظم فاروقی کی تھی، اور صاحبزادہ صفی اللہ صاحب کی دیر سے سیٹ تھی. اگر متناسب یہاں میں یہ آپ سے عرض کروں اگر متناسب نمائندگی ہوتی تو ہماری یہ سیٹیں 16 ہوتی. اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی نے 61,48,000 ووٹ لیے اور ان کو 81 سیٹیں ملیں. اگر متناسب نمائندگی ہوتی تو پیپلز پارٹی کو 56 سیٹیں ملتی، 81 سیٹیں نہ ملتی. اسی طرح سے عوامی لیگ نے جو ووٹ لیے ہیں وہ 1,29,00,000 ووٹ ان کو ملے تھے. 160 انہیں سیٹیں ملیں، لیکن اگر متناسب نمائندگی ہوتی تو ان کو 100 سے بھی کم سیٹیں ملتی. یعنی ملک کا نقشہ بالکل مختلف ہوتا. یہ متناسب نمائندگی کا ہم مطالبہ یوں ہی نہیں کر رہے. اب اس کے بعد میں آتا ہوں اس سے آگے ایک حصہ، وہ یہ ہے کہ علماء کے ساتھ جو مولانا کا تعلق تھا، اتحاد العلماء قائم کروائی تو یہ مولانا کے مشورے سے قائم ہوئی، اور مولانا نے ہی اتحاد العلماء کے قائم کرنے میں ایک بہت بڑا، جس میں مولانا محمد چراغ صاحب کو پہلے صدر بنایا گیا، سیکریٹری اس کے مولانا گلزار احمد مظاہری صاحب، اور نائب صدر مفتی سیاح الدین کاکا خیل تھے. ایک وقت کے اندر اس کے ساتھ ہزاروں علماء کرام مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے وابستہ تھے. علماء اکیڈمی کا قیام جو ہے وہ مولانا مودودی صاحب کے مشورے سے ہوا. اسی عمارت کے برآمدے کے اندر اس کا سنگ بنیاد مولانا نے عطا کیا، جس کی تصویر موجود ہے.
اور اسی عمارت کے اندر اس کا پہلا جلسہ تقسیم انعامات ہوا، اور اس میں مولانا نے تقریر فرمائی، میاں طفیل محمد صاحب موجود تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اگر مولانا مظہری صاحب اور کوئی کام نہ کرتے، صرف یہی کام کرتے، تو ان کی مغفرت کے لیے یہ کافی ہوتا۔ اسی طرح سے جمعیت طلبہ عربیہ کے قیام کے اندر بھی مولانا مظہری صاحب کا بڑا حصہ تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کے مشورے شامل تھے۔ اب میں تھوڑا سا حصہ عصری مجالس کے بارے میں کرتا ہوں۔ عصری مجالس یہ باہر ہوتی تھی، عصر سے مراد بھی نماز عصر بھی ہے، اور عصر سے مراد زمانہ بھی ہے۔ یہ عصری مجالس میں مولانا آ کے باہر بیٹھتے تھے، اور یہاں پہ لوگ آتے تھے شہر بھر سے، ملک بھر سے، اور ہر روز نئے لوگ بھی ہوتے تھے، پرانے بھی ہوتے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ علمی ہوتے تھے۔ یہ 3 جلدوں میں 5 ذیلدار پارک میں یہ چھپی ہوئی ہیں، بہت خوبصورت بڑے علمی موضوعات ہیں اس میں۔ انہوں نے مرتب کی تھی حفیظ الرحمن آسن صاحب نے، ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب نے، اور ان میں شائع اس وقت مظفر بیگ صاحب کا رسالہ تھا آئین، اس میں ہر ہفتے شائع ہوتی تھی، اور ہمارے بھائی جناب عبدالحفیظ احمد صاحب کے ادارے نے، البدر پبلشر نے، انہوں نے شائع کی تھی۔ سب اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اب میں وہ نہیں بیان کرتا کہ جو وہاں تھے، میں وہ بیان کرتا ہوں جو وہاں نہیں ہے۔ اچھا، اب لوگ بڑے دلچسپ سوالات بھی کرتے تھے۔ وہ سوالات بڑے علمی سوالات تو ہوتے تھے، جس میں فلسفہ دعا کے بارے میں، انفس و آفاق کے بارے میں بڑے لیکن ایک سوال یہ ہے، مولانا نالا پونی کو کیا کہتے، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اب یہ سوال مولانا سے سوال ہو رہا ہے، اور جس میں، اور اب یہ مولانا کا ظرف ہے کہ وہ اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ نالا پونی کو اردو میں کیا کہتے ہیں، اور مولانا نے کہا کہ اسے ازار کش کہتے ہیں۔ آپ کو بھی نہیں پتہ ہوگا، لیکن مولانا نے کہا کہ اسے ازار کش کہتے ہیں۔ پھر ایک سوال ایک صاحب نے کیا کہ مولانا امریکہ خط کتنے دنوں میں چلا جاتا ہے؟ اب یہ مولانا سے یہ بھی سوال ہو رہا ہے، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ خط جو ہے وہ 7 دنوں میں چلا جاتا ہے۔ اچھا مولانا، پھر تو یہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتا ہوگا۔ اب وہ اپنی معلومات بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یہاں باہر سے رکشہ گزر رہا ہے۔ مولانا کا جو تھا حصہ مذہب، وہ بہت زیادہ بڑا خوبصورت تھا۔ تو رکشہ گزر رہا ہے، بڑی آواز رکشے کی آ رہی ہے، تو مولانا نے کہا کہ یہ بڑی کم ظرف سواری ہے، سواریاں تو 2 اٹھاتی ہے، شور ایسا مچاتی ہے جیسے پوری دنیا ہی اٹھائی ہوئی ہے اس نے۔ اسی طرح سے ایک یحییٰ صاحب تھے، یہ لیاقت صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ یحییٰ صاحب تھے، ایک بھائی پھیرو میں رہتے تھے، بڑے دبلے پتلے سے، اولاد ان کی نہیں تھی، تو وہ ہر دفعہ آتے تھے، مجلس میں بھی آتے تھے، ویسے بھی مولانا کے دوست تھے دارالسلام کے زمانے میں، دارالاسلام کے زمانے میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ مولانا میرے لیے دعا کرے، اللہ مجھے اولاد دے۔ تو وہ مولانا ایک دفعہ کہنے لگے، جب آئے تو انہوں نے کہا، مولانا نے کہا کہ یا صاحب میرا جوٹھا پئیں۔ تو مولانا کے چونکہ 6 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، 9 بچے تھے، تو مولانا نے ایسے مزاح سے انہیں کہا کہ یا صاحب آپ میرا جوٹھا پئیں۔ تو فقیر حسین صاحب ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا اب تو میرا خیال ہے کہ آپ ان کا جوٹھا پئیں۔ تو یہ ایسے ہی مذاق کے یہاں سلسلے۔ کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ کو بھی کوئی پنجابی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا بتائیں کہ جو ہن میں کی کراں۔ تو وہ پنجابیوں کا ایک جملہ جو ہے وہ، ایک صاحب مولانا نے کہا کہ بھائی آپ کوئی بندہ یہاں ہوتا تو میں نے ایک کام بھیجنا تھا۔ تو ایک صاحب نے کہا مولانا مجھے ہی بندہ سمجھ لے۔ تو مولانا نے کہا آپ کے تو مطالبات ہی پڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ جو تھے وہ جتنے اس دور میں لوگ بڑی مخالفتیں کرتے تھے، ان میں ایک عالم دین تھے، اب میں ان کا نام نہیں لیتا،
لیکن وہ بڑی شدید مخالفت کرتے تھے، اتنی کہ مطلب کوئی بندہ مولانا کی بیٹیوں کے بارے میں جملے اور تقریروں میں، تو لوگ آ کے یہاں مولانا کو بھی آ کے سناتے، مولانا وہ آپ کی بیٹیوں کے بارے میں یہ، تو ہمارے والد صاحب بہت ڈانٹ دیتے تھے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی ہے کہ آپ مولانا کو ان اذیت دینے والے جملے ان کے آ کے مولانا کو آپ سنائیں۔ اسی طرح ایک اور بھی عالم دین تھے، ان کا بھی میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ بھی بڑی تقریر خلاف کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں ایک بات ایسے ہی، یہ غلام محمد درانی صاحب، محمد علی درانی کے والد، یہ ڈپٹی کمشنر تھے کسی جگہ کے، تو وہ خود مجھے بتاتے تھے، یہ بھی اسی علاقے میں رہتے تھے۔ محمد علی درانی بھی میرا کارکن تھا۔ جب میں نے 77 کا الیکشن لڑا ہے تو ان کے والد صاحب محمد علی درانی کو لے کے میرے پاس آئے تھے کہ یہ آپ کا ورکر ہے، یہ گاڑی بھی اس کی ہے، یہ آپ کے ساتھ کام کرے گا۔ تو غلام محمد درانی صاحب بعد میں رکن جماعت بھی بنے تھے، تو یہ ڈپٹی کمشنر تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے اسسٹنٹ کمشنر سے کہا کہ یہ صاحب، یہ مولوی صاحب، مفتی صاحب یہاں آ رہے ہیں، ان کو جا کے ذرا کہنا کہ یہ بڑی مخالفانہ تقریر کرتے ہیں، خاص طور پر مودودی صاحب کے خلاف، کہ ان کو کہیں کہ یہ یہاں اس طرح کی نہ کریں، مخالفانہ تقریر نہ کریں۔ وہ کہتے درانی صاحب اب عجیب آدمی ہیں، انہیں کہیں گے یہ اور زیادہ خلاف کریں گے، اور ساتھ یہ کہیں گے کہ مجھے ڈپٹی کمشنر نے یہ پیغام بھیجا ہے، آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ یہ نہ کریں؟ میں نے کہا کہ بھئی یہی چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ میرے ذمہ لگا دیں۔ انہوں نے کہا جی چلے آپ کے ذمہ کر دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ اسسٹنٹ کمشنر ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا جی کہ میں مولانا آپ کا بڑا عقیدت مند، بڑا پرانا، آج آپ نے جلسے سے پہلے میرے پاس کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کھانا میں نے، انہوں نے کہا پھر چائے تو آپ نے میرے ساتھ پینی ہے۔ تو بڑی مشکل سے ان کو چائے پینے کے لیے لے گئے، اور چائے جب پلائی تو اس نے ان کی چائے کے اندر خواب آور گولیاں ملا دی۔ اب وہ چائے پی کے گئے، اور جلسے میں جب پہنچے تو ظاہر ہے ان کی باری بعد میں آئی، تو وہ جب تک ان کی باری آئی تو خواب آور گولیوں کا بڑا اثر ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے سوتے تقریر شروع کی، اور کہا آج طبیعت حاضر نہیں ہے، آج میں تقریر نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی، 2-4 جملے کہے، اور انہوں نے کہا درانی صاحب آپ کا مقصد پورا ہو گیا نا، آپ اس طرح کہتے ہیں، اور یہ انہوں نے آپ کے ہی خلاف بات کرنی تھی، تو انہوں نے کوئی مخالفانہ تقریر نہیں کی۔ تو یہ ایسے ہی ضمناً بات آ گئی۔ اس کے بعد میں اگلی بات آپ سے کرتا ہوں کہ مولانا کی جو طلبہ کے ساتھ محبت تھی۔ ہاں، ایک اسی عصری مجلس کے اندر ایک لڑکا آیا انہی مولویوں کی تقریروں سے متاثر ہو کے، اور وہ یہاں سے چھری لے کے آ گیا، اور اپنے نیفے کے اندر اس نے چھری اور آ کے بیٹھ گیا، اور وہ آیا تھا مولانا کو قتل کرنے کے لیے، اور ذہن کے اندر یہ لے کے آیا کہ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے، اور اس میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ تھوڑی دیر تک جب مولانا آئے بیٹھے، اس کو یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کی داڑھی بھی مصنوعی ہے، اور یہ تو بالکل ہو۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اندر ہی اندر یہ پیدا ہو گیا کہ اتنی نورانی چہرے والا آدمی یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کو اس پہ اثر ہوا، اور رونا بھی اس نے شروع کر دیا، اس نے چھری سامنے رکھ دی۔ پھر اس نے بتایا کہ جی میں تو اس مقصد کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح پھیر دے تو یہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جماعت والوں نے معاف کر دیا کہ جی تمہیں ہم معاف کرتے ہیں، اور اس پہ پھر ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا ماحول میں ہو تو آدمی پھر اس طرح کے بڑے بے شماری واقعات۔ میں اب اس پہ آتا ہوں کہ جمعیت کے ساتھ جو مولانا کی خاص محبت تھی، طلبہ کے ساتھ، مولانا کی زندگی کی اہم بات یہ ہے کہ جب نوجوان مودودی تھے، یعنی جوانی کا ان کا عرصہ تھا، تو انہوں نے اپنے وقت کے بڑے بڑے مشاہیر کو متاثر کیا، جن میں مولانا محمد علی جوہر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے، اور جمعیت علماء ہند کے بڑے بڑے مشاہیر تھے، علامہ اقبال تھے۔ ان لوگوں کو انہوں نے متاثر کیا
اور جب وہ اپنی عمر کے اس حصے میں تھے تو انہوں نے ان نوجوانوں کو متاثر کیا کہ جن کے آئیڈیل نوجوان ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے انہوں کو مولانا کو اپنا بڑا مرشد اور اپنا رہبر مانا، اور مولانا کو ان کے ساتھ مولانا کے ساتھ محبت۔ تو یونیورسٹیوں میں کیمپسز میں اب جب یہ تھا کہ کیمپسز سے ہم الیکشن جیت کے آتے تھے، میں خود 1962 میں اسلامی جمعیت طلبہ میں شامل ہوا، اور یہ ابھی جو ہمارے نوجوان بچہ یہ رانا احمد عمیر فوت ہوا ہے، ان کے والد رانا عبدالحی صاحب اور میں، یہ ہمارے استاد تھے۔ عطا اللہ چودھری صاحب بھی استاد تھے سرگودا میں، اور میں اور ایک اور طالب علم تھے زاہد عزیز صاحب، ہم 2 طالب علم اور 2 استاد اکٹھے اسلامی جمعیت طلبہ میں داخل ہوئے 1962 میں۔ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ بین تھی، اور اس کی جگہ پہ اخوان الطلبہ کے نام پہ یہاں 7 روزہ تربیت گاہ ہوئی تھی رانا نظر الرحمان صاحب کے گھر میں سمن آباد میں، اور انہوں نے اپنی کوٹھی رانا نظر الرحمان صاحب نے خالی کر دی تھی، اور وہاں پہ ہوئی، اور وہاں پہ بھی مولانا اس میں شریک ہوئے تھے 7ویں دن، اور امین حسن اصلاحی صاحب نے بھی وہاں درس دیا تھا، نواب مشتاق احمد گرمانی بھی تھے اس میں، علامہ علاؤ الدین صدیقی بھی تھے، اور یہ بڑی بہترین تربیت گاہ تھی، اس میں ہم شامل ہوئے تھے، اور جمعیت میں میری شمولیت ہوئی تھی۔ پھر مولانا جو ہے وہ بڑا خوبصورت وہ اصلانہ تھا جو اس میں ہوا تھا، اور مولانا سے وہاں میری دوسری ملاقات تھی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے جب الیکشن جیت کے ہم یہاں آتے تھے تو اس میں آ کے فوری مطالبہ، جس نے بھی جیتنا الیکشن اس نے یہاں پہنچنا ہے، اور نعرے لگاتے ہوئے رات کے وقت بھی جیتنا تو پہنچنا، اور پھر یہ ہے کہ جی مولانا مٹھائی کھلائیں، مولانا مٹھائی کھلائیں۔ تو مولانا کہتے ہیں بھئی ایک طرف آپ کہتے ہیں پیر مودودی، پیروں کے پاس لوگ آتے ہیں تو مٹھائیاں لے کے آتے ہیں، ادھر آپ مطالبے کرتے ہیں مٹھائی کھلائیں۔ اچھا، لیکن مولانا کو یہ پتہ تھا کہ انہوں نے آگے مٹھائیاں مانگنی ہیں، اس لیے وہ پہلے ہی منگوا کے رکھتے تھے، اور ٹوکرے جو ہے وہ ان کے یہاں جب ہوتا تھا اور انہیں پتہ چلتا تھا کہ جمعیت والے وہاں سے آ رہے ہیں تو مٹھائی منگوا کے انہوں نے رکھی ہوتی تھی۔ لیکن پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ عجیب بات ہے بھئی، آپ آ جاتے ہیں پیر مودودی اور ادھر آ کے آپ مٹھائی کے مطالبے کرتے ہیں، مٹھائی تو آپ کو لانی چاہیے۔ اور اس طرح سے کر کے جب میں نے الیکشن جیتا ہے پنجاب یونیورسٹی کا، تو اس وقت ہم نے فیصلہ کیا کہ ایم ایم عالم کو بلائیں۔ ایم ایم عالم اس وقت بڑا ایک نام تھا، تو ایم ایم عالم کو لانے کے لیے حیدر فاروق مودودی، آج تو حیدر فاروق مودودی ہم سے ناراض ہیں، ہم اس سے ناراض ہیں، تو حیدر فاروق مودودی کمرشل پائلٹ ہیں، تو حیدر فاروق مودودی جو ہے وہ پھر طے ہوا کہ خود حیدر فاروق نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو پشاور یہ ایم ایم عالم تھے اور حیدر فاروق میرے ساتھ گئے، اور ہم وہاں پہ پہنچے، اور حیدر فاروق نے جب اسے کہا کہ ابا نے یہ کہا ہے، تو ایم ایم عالم نے کہا کہ اب ابا کا، اب مولانا کا یہ آ گیا ہے حکم تو میں ضرور آؤں گا۔ اتنا اس کو احترام تھا۔ بعد میں اس پہ پھر حکومت نے پابندی لگا دی، لیکن اس نے کہا جی کہ مولانا کے سامنے میں اب دوسری بات کوئی نہیں ہے، مولانا کا حکم ہے، اب میں بالکل تیار ہوں، میں آؤں گا۔ بہرحال اس کے بعد عبدالشکور صاحب کی یونین کا وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، لیاقت صاحب نے بھی بیان کیا تھا۔ پھر جب پنجاب یونیورسٹی میں جب سیرت کے جلسے کے لیے ہم گئے ہیں تو میاں عثمان صاحب کی گاڑی تھی اور مولانا اس گاڑی میں تھے، میں بھی ساتھ تھا۔ تو میں مولانا کا یہ قانون کی پابندی کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے ہم وادت روڈ کی طرف جانے لگے تو میاں عثمان صاحب نے 92 کی خلاف ورزی کی، تھوڑی سی خلاف ورزی تھی، تو مولانا نے فوراً روک دیا۔ مولانا کہا میاں صاحب یہ نہ کیا کریں، یہ چاہے تو میاں صاحب نے کہا مولانا یہ تو ایک عام خلاف ورزی ہے۔ مولانا کہا عام خلاف ورزی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی، اگر کوئی سب ہی کر رہے ہوں آپ تو پھر کم از کم نہ کریں۔ تو مولانا نے ہر موقع پہ اس کی تربیت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ایک واقعہ تھا بادشاہی مسجد میں جو ختم نبوت کی تحریک کا
ایک بڑا جلسہ تھا بادشاہی مسجد میں، مولانا اس میں مقرر تھے اور مفتی محمود صاحب بھی مقرر تھے۔ مفتی محمود صاحب والوں نے، ان کے جو تھے کارکن، انہوں نے یہ کیا کہ ان کو باہر روک کے رکھا۔ جب مولانا مودودی صاحب کی تقریر شروع ہوئی اور تھوڑی سی شروع ہوئی تو انہوں نے یہ کیا کہ مفتی صاحب کو مجمع کے درمیان میں سے چیرتے ہوئے مولانا کی تقریر متاثر کرنے کے لیے وہ درمیان میں سے لے کے آئے، تاکہ یہ ہے کہ مجمع بھی اکھڑ جائے اور مولانا کی تقریر ڈسٹرب ہو جائے۔ مولانا تو بہرحال تقریر چھوڑ کے چلے گئے، لیکن یہ تھا کہ اس وقت ہمارے لوگوں نے کہا کہ اب ہم مفتی صاحب کی نئی تقریر ہونے دیں گے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس میں ہماری تو پھر خیال ہوا کہ اب مفتی صاحب کی تقریر یہ خراب نہ ہو، اور یہ تاثر تو خراب ہوگا ختم نبوت کا۔ ہم پھر گئے، کوشش کی کہ جتنا بھی اسٹیج پہ لوگ ہیں ان سے یہ کہیں کہ اس کو اب بھی سنبھال لیں، مولانا کی تقریر تو ڈسٹرب ہو گئی، اور وہ واپس چلے گئے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم نے مفتی صاحب سے بات کی، میں نے کی، عبدالشکور صاحب نے کی، مفتی صاحب نے کہا میں معذرت کروں گا کہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے۔ لیکن کچھ اور لیڈروں نے جن کے جو اب مرحوم ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لیتا، بہرحال وہ پھر معذرت نہ ہو سکی، پھر ایک بدمزگی ہوئی۔ لیکن مولانا نے اگلے دن ہمیں بلا لیا یہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی کہ میرے لیے جو اصل واقعہ یہ ہے کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے جو ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے اور جو آپ نے وہاں پہ مظاہرہ کیا، یعنی مولانا کو یہ بات افسوسناک لگی کہ آپ وہاں پہ اس مثالی ڈسپلن کا مظاہرہ نہیں کر سکے جو آپ کو کرنا چاہیے، اور مولانا نے اس بات کو محسوس کیا کہ جو آپ کی تربیت کی تھی آپ اس تربیت پہ پورے نہیں اترے۔ اس میں مولانا نے ہمیں ایک طرح سے جھاڑا بھی اور سبق بھی دیا کہ یہ بات، اس میں مولانا کے پوائنٹ ٹھیک تھے۔ اب اسی طرح سے میں اور بات کی طرف آتا ہوں، وقت کم ہو رہا ہے۔ جب ہم تعلیمی اداروں سے فارغ ہوئے تو جاوید ہاشمی صاحب نے، ہمیں خیال تھا کہ وہ کنونشن کر کے تو شامل ہوں گے جماعت اسلامی میں، تو انہوں نے ایک کنونشن کیا ینگ پاکستانیز کے نام سے، اور لیکن وہ اس میں شامل ہونے کے بجائے انہوں نے تحریک استقلال میں اصغر خان صاحب کی پارٹی میں شمولیت کی۔ یہ ساری اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے بارے میں ایک بڑا تاثر خراب ہوا۔ ہم نے پھر، میں فارغ ہو چکا تھا، ہم نے پھر ینگ پالیٹیشنز کے نام سے ایک کنونشن کیا YMCA ہال میں، اور اس میں ہم نے، وہ جاوید ہاشمی صاحب نے تو یوں ہی اسٹوڈنٹ بلائے، ہم نے وہ اسٹوڈنٹ بلائے کہ جو واقعی سابق صدر تھے، سیکرٹری تھے، اور اس کے بعد ہم نے پھر ایک بڑا اعلامیہ تیار کیا اور جماعت اسلامی میں شمولیت کی۔ اس کے بعد اس جماعت، وہ جتنے بھی لوگ شامل ہوئے ان کو اسرانہ دیا گیا یہی 1 زادار پارک میں، جو اب اسلامی جمعیت طلبہ کا دفتر ہے، اور مولانا خود تشریف لائے۔ میں اصل جو بات تھی کہ مولانا نے بڑی حوصلہ افزائی کی، اور مولانا اس عشائیے میں خود تشریف لائے، اور انہوں نے ان جو لوگ اس طرح سے شامل ہوئے تھے جماعت اسلامی میں اکٹھے، ان کی مولانا نے بڑی حوصلہ افزائی کی۔ تحریک نظام مصطفیٰ میں مولانا نے اور ان کی اہلیہ نے یہاں سے، جن کی بھی قبر یہاں موجود ہے، انہوں نے خواتین کی قیادت کی، اور اسی طرح سے یہاں پہ جو بھٹو کی ملاقات تھی اس کے بارے میں بھی میں بھی، اس علاقے کا ہی ناظم تھا جماعت کا، میاں مقصود صاحب میرے ساتھ تھے، اور جو بھٹو کی ملاقات کا موقع تھا تو مولانا نے ہمیں خاص طور پر یہ کہا کہ جی آپ نے کوئی اس کو، وہ میرا مہمان کے طور پہ آ رہا ہے، آپ لوگوں نے کوئی اسے نعرے بازی نہیں کرنی، کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا۔ چنانچہ مولانا کی ہدایت کے بعد ہم نے پھر اس طرح سے کوئی نہیں کیا۔ 1977 کی تحریک میں اب اختتام کی طرف لا رہا ہوں، یا میں نے کہا کہ اسی علاقے میں ہماری رہائش تھی، نمازیں بھی میں نے پڑھائی ہیں، اس علاقے میں رہنے کی وجہ سے مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ مولانا کے خاندان میں یہ، اور خود مولانا بھی، یہ جو دم کرنے کا سلسلہ بھی موجود ہے،
اور جو تھا کہ پاگل کتے کے کاٹنے کا ایک دم ہے جو ان کے خاندان میں اذن ہے، تو وہ میں تھا۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کی حد تک تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دم ہے، لیکن آپ نے کہا حیدر سے بھی دم کروا لیں، تو کیا حیدر کا بھی دم چل جاتا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ جی یہ بھی ایک ہے، اس کا بھی دم چل جاتا ہے۔ بہرحال اس میں مولانا کو اپنے بچوں کی تربیت کا بڑا خیال تھا۔ نماز تراویح باہر ہوتی تھی تو مولانا اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ صفیں پوری ترتیب کے ساتھ ہوں۔ 1977 کا الیکشن میں یہاں سے کینڈیڈیٹ تھا PNA کا، اور ووٹ میں دعا کے ساتھ، مولانا کی دعا کے ساتھ جہاں ہم سے کینڈیڈیٹ بننے کے بعد پہلے ہم نے کمپین شروع کی تو مولانا سے کہا کہ آپ تشریف لائیں بھائی اور دعا کے ساتھ ہمیں روانہ کریں۔ مولانا نے دعا کے ساتھ روانہ کیا۔ مولانا اپنے ووٹ کے اندراج کے سلسلے میں پورا خیال تھا ان کا، اور اتفاقاً جب پہلی لسٹ لگی تو ان کا ووٹ درج نہیں تھا۔ ہمیں بڑا دکھ ہوا کہ مولانا نے خود بڑا خیال کیا، ہم نے خیال کیا، ووٹ نہیں درج۔ اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسر کے ساتھ جا کے میں لڑا کہ یہ کس طرح ہو گیا۔ وہ بعد میں انہوں نے دکھا دیا کہ وہ ہے، لیکن یہ تھا کہ مولانا ووٹ پول کرنے خود تشریف لے گئے، تو ان کو اس بات کا بھی پورا خیال تھا۔ بہت ساری باتیں پھر بھی رہ گئی ہیں، لیکن ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور یہ جو سید مودودی میموریل کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح چلتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کا لٹریچر پڑھنے، اس لیے کہ وہ تو بہرحال زندہ ہے، قائم ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔